شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہے۔ وزیر مواصلات نے کراچی سے سکھر تک اعلیٰ معیار کی حامل محفوظ موٹر وے کی تعمیر کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے اشوب عرفان نے فائنل میں بھارت کے ویر چترانی کو شکست دے کر کانسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے اور اسے اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر تیزی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سمیت اصلاحاتی ایجنڈا بڑا اقدام ہے جس سے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ ایندھن اور مہنگی بجلی کی بچت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ صوبوں کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 55 ارب روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا جس سے کاشتکاروں کو پیداوار بڑھانے اور آبپاشی مزید مؤثر طور سے کرنے میں مدد ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ تمام صوبوں سے طالب علموں کو جدید زرعی تربیت کے حصول کے لیے چین بھیجا جائے گا اور اس سلسلے میں بلوچستان کے لیے 10% کوٹا مختص کیا گیا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کراچی سے سکھر تک اعلیٰ معیار کی حامل محفوظ موٹر وے کی تعمیر کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی سے کوئٹہ اور مانسیرا سے بابوسر ٹاپ کے تک سڑکوں کی تعمیر بھی فوری شروع ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری سڑکوں کے نیٹ ورک کا بنیادی ہدف وسطی ایشیا کے ممالک ہونے چاہیے۔ علیم خان نے کہا کہ طے شدہ وزن سے زائد وزن لے جانے والے ٹرکوں کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کسی بھی شاہراہ پر آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے تمام موٹر ویز پر ایم ٹیگ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کثیر الملکی کمپنیوں کے مختلف منصوبوں کی جانچ پڑتال تیسرے فریق کی جانب سے ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر نے افغان پناہ گزینوں کی 4 دہائیوں تک میزبانی کرنے پر حکومت اور پاکستان کے عوام کے کردار کو سراہا۔ آج اسلام آباد میں سرحدوں کے وزیر مملکت انجینئر امیر مقام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خصوصی طور پر اکتوبر میں پناہ گزینوں سے متعلق ہونے والے عالمی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان افغان پناہ گزینوں کی مسلسل امداد پر اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ عظیم انسانی ہمدرد اور سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1951 میں فلاحی خدمات کا آغاز کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے عبدالستار ایدھی کی برسی کے موقع پر ایک پیغام میں انسانیت کے لیے ان کی مثالی خدمات کی تعریف کی ہے اور انہیں پاکستان کی تاریخ کی عظیم ترین فلاحی شخصیت قرار دیا۔ صدر نے کہا کہ ایدھی مرحوم نے نسل، مذہب اور سماجی حیثیت سے بالا تر ہو کر سماجی فلاح و بہبود کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری میں 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی جارحیت میں غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,000 سے 193 ہو گئی ہے۔ آج غزہ شہر میں اسرائیل کے زمینی حملے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے مختلف سمت سے غزہ شہر کے وسط میں پیش قدمی کی۔
امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے اشوب عرفان نے فائنل میں بھارت کے ویر چودرانی کو شکست دے کر کانسو اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ انہوں نے 11-8، 11-8، 12-10، 11-8، 11-7 کے اسکور کے ساتھ 3-2 سے میچ جیتا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔